السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، جوڈیشل پیکج سے متعلق مختلف بلز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں اور آئینی ترمیم کے لیے اب آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں۔ ججز کی تعداد بڑھانے کی سپریم کورٹ کی اس کے بھی معاملات زیر غور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جس میں رولز میکنگ کمیٹی کی جانب سے جو پروپوزل فائنلائز کیا گیا ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز سے منسلک ہیں، ان سے آج انہی ایشوز پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ جانزیب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ جو ترامیم کے لیے بل پیش کیا گیا اس میں ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بھی ایک بل ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کیوں اتنا زیادہ اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے مختلف حلقوں سے؟ تعداد بڑھنی نہیں چاہیے جو کیسز کی پینڈنسی ہے ان کی ریشو کو کم کرنے کے لیے؟ شکریہ سبھی۔ 6 ججز کے اضافے کے معاملے کے اوپر ایک یہ بل ہے جو قومی اسمبلی میں جس نے آنا ہے، لیکن ابھی یہ پرپوزڈ ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے 23 کی جائے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے اس بل میں۔ اس بل کی ریزننگ میں یا وجوہات میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے یہ بل لایا جانا ضروری ہے۔ اس معاملے پہ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جب بھی عدلیہ کے اوپر یہ تنقید ہوئی کہ پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان پینڈنگ کیسز کو کم نہیں کیا جا رہا یا کم کرنے کے لیے کوئی ریفارمز نہیں ہو رہی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں عدلیہ کی جانب سے یہ رسپانس سننے کو ملا کہ جوڈیشری کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ لوئر جوڈیشری کی بات کی گئی، اور پھر دوسری اہم بات یہ کی جاتی رہی کہ ججز کی تعداد کم ہے، حتیٰ کہ ہمارے سپیریئر کورٹ کے ججز نے تو یہ بھی کہا کہ یہاں امریکہ اور انگلینڈ کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو وہاں پہ تو صرف سال کے کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ اتنے کیس آئیں گے اور سال بھر میں جو ہے وہ کیس ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ججز استطاعت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات جسٹس منصور علی شاہ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر عطا بندیال ہوں، گلزار ہوں، افتخار چودھری، ثاقب نثار، یہ بات کہیں نہ کہیں بہرحال کی جاتی رہی ہے کہ ججز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس بل کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہے، لیکن یہی قانون پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک مرتبہ متعارف کروایا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کے اوپر ود ان دی پارٹی کہیں مخالفت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس بل کو جو ہے وہ وڈرا کر لیا گیا تھا۔ تو اب اس وقت کی اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں، ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ سیاسی مقدمات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ فوجداری کیسز یہاں پہ اب جا کے 2 ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ اسی مقصد کے لیے کیے گئے ہیں کہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان کی پینڈنسی کو کم کیا جائے، کیونکہ اپیلیں یہاں پہ ماضی میں سماعت کے لیے مقرر ہوتی رہیں، تو پتہ یہ لگتا رہا کہ جس سائل کے یا جس ایکیوز نے پٹیشن سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی ہے یا کوئی جیل پٹیشن آئی ہے، وہ بیچارہ تو انصاف کی راہ تکتے تکتے اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر چکا ہے۔ ایسے کیسز ہم نے رپورٹ کیے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا معاملہ سول کیسز کا ہے۔ سول کیسز کے حوالے سے پاکستان کا جو نظام عدل ہے، یہاں پہ دادا جی کوئی کیس لڑتے ہیں، آغاز وہ کرتے ہیں تو پوتا آ کے اس کیس میں پیش ہوتا ہے، تب بھی جا کے وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو پاتا۔ یعنی 30 سے 45 سال کا ایک دورانیہ ایک کیس کو کنکلوڈ ہونے میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نظام عدل کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہاں پہ سیاسی کیسز فوری طور کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، لیکن یہاں عام آدمی کی باری جو ہے وہ نہیں آتی۔ عام آدمی کے کیسز کو سننے کے لیے کہیں نہ کہیں جوڈیشری کی جانب سے کوشش ضرور کی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی ایڈ ہاک ججز ابھی ایڈ ہاک ججز آئے، پھر اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ فیصلے جاری کیے۔ اے ڈی آر کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کافی ورکنگ کی۔ اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں کوششیں کی جاتی رہی ہوں گی، لیکن
یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ باقاعدہ جوڈیشری پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں کہ پہلے ہمارے کیسز کو ترجیح دی جائے، ہمارے کیسز سنے جائیں. ظاہری بات ہے وہاں پہ بڑے بڑے وکیل آ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو عمران خان کے دھرنے 2014 والے دھرنے کی مثال موجود ہے. عمران خان نے کہا جی کہ 4 حلقے کھولے جائیں، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور سپریم کورٹ میں دباؤ ڈالنے کے لیے پھر یہاں پہ شلواریں لٹکائی گئیں کورٹ کے باہر. وہ ایک دباؤ کی ایک ٹیکٹس تھی. اسی طرح سے اور بہت سارے کیسز کی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ باقاعدہ دباؤ ڈال کر جوڈیشری کو یہ کہیں پہ کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹرولنگ کی جاتی رہی کہ ہمارے یہ کیسز جو ہیں وہ سنے جائیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر ججز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے پینڈنگ کیسز جو ہے وہ ان کی تعداد کم ہوگی اور عام آدمی کے کیسز بھی سنے جائیں گے. اداروں میں ارتقائی عمل چلتا رہتا ہے اور اسی طرح ادارے ترقی کرتے ہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے میرے خیال سے ایک بہت اچھا اقدام ثابت ہوگا کیسز کی پینڈنسی کو لے کے. لیکن مختلف حلقے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف ججز کی جو تعداد ہے اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے حمایتی ججز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی حمایت میں ججز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑ رہے ہیں. جو حال ہی میں ہم نے دیکھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کا معاملہ تھا مخصوص نشستوں کا. ابھی اس میں ریویو بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں. وہ تو جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تبھی پتہ چلے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ اس کیس میں کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قانون ہے اور طے شدہ اصول ہے کہ ریویو وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے وہ ریویو سنا ہوا ہو. ایک بات. دوسری بات کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ججز جو حمایت یافتہ ججز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی بڑا بھونڈا آرگیومنٹ اس لیے ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرد واحد کی حیثیت سے جج کو اپوائنٹ نہیں کرنا، بلکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے. اور جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ 4 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ، ایک ریٹائرڈ جج، لاء منسٹر، اٹارنی جنرل، نمائندہ پاکستان بار کونسل، یہ سارے موجود ہوتے ہیں. تو ان 9 ممبران پر مشتمل جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے اس میں سے کم از کم 5 ووٹوں کی حمایت ہوگی تو ہی کوئی جج اپوائنٹ ہو سکے گا. تو یہ بات کہنا کہ جی یہ کوئی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ بہت کمزور آرگیومنٹ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں کوئی صداقت ہمیں نظر فی الحال نہیں آ رہی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے ابھی، اس میں سب سے پہلے رولز فریم ہونے ہیں اور رولز میں طریقہ کار طے ہوگا. اور اس سے پہلے جس طرح سے ماسٹر آف دی روسٹر کا ایک کنسیپٹ تھا کہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہے، وہی بینچز بنانے کا اختیار رکھتا ہے، جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے ذریعے پھر ریگولیٹ کیا گیا بعد میں، اور سپریم کورٹ نے اس قانون کو درست قرار دیا 10 ججز کی اکثریتی فیصلے کے ذریعے. اسی طرح سے اگر رولز نہیں بنے تو اس وقت جو نومینیشنز آف ججز کا جو کنسیپٹ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جو پرانا اصول ہے یا روایت ہے اس کے مطابق تو یہی ہے. لیکن عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے 3 ججز کے پینل کے اوپر ڈسکس کیا گیا اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے بھی ووٹ تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا جائے. تو چیزیں جب پروسیس میں ہوں گی، رولز بنیں گے، تو اس کے بعد جا کے یہ طے ہونا ہے کہ سپریم کورٹ کی میں قانون بنتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کے لیے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ رولز کیا بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر مزید میچیور ہوں گی. اچھا، میں ویورز کے ساتھ رولز جو پروپوزڈ رولز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد آخری کویسچن میں آپ سے پوچھوں گا. جو 13 ستمبر کو اجلاس ہے اس میں رول میکنگ کمیٹی کی جانب سے جو سفارشات جو
پروپوزل ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور 2010 کے جو رولز ہیں اس میں ترامیم کے بارے میں ڈیلیبریشنز کی جائیں گی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس بلانے کا طریقہ کار اس پروپوزل میں شامل ہے. ججز کی تقرریوں کے لیے نامزدگیوں کا طریقہ کار، کرائٹیریا اور ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن کا طریقہ کار سے متعلق اس میں پروپوزل شامل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک جج کی ویکینسی کے لیے 3 نام پروپوز کیے جائیں گے. یہ پروپوزل میں اور 15 دن میں اجلاس بلایا جائے گا. ہائی کورٹ کی سطح پر چیف جسٹس آف ہائی کورٹس جو تمام صوبوں کی ہیں ان کے لیے، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے 5 سینئر موسٹ ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا. اور یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ پہلے سے ہی یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے لیے سلیکشن کمیٹی سے نام طلب کیے جائیں گے. یہ پروپوزل ہے رول میکنگ کمیٹی کی طرف سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 13 ستمبر کو اجلاس طلب کیا ہے اور اجلاس طلب کرنے کے لیے جو لیٹر لکھا گیا ہے چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے، جو دیگر ہائی کورٹ کے ججز ہیں چیف جسٹس ہیں ان کو، تو اس کی لینگویج پڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قاضی فائصہ اپنی مدت پر ہی ریٹائر ہوں گے، یعنی کہ کوئی ایکسٹینشن ان کی مدت ملازمت میں نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، اس حوالے سے کیا سرائیاں تو اب بھی کی جا رہی ہیں اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ کمنٹ ضرور اب بھی کر رہے ہیں، اور جس سے ابھی بھی یہ ابہام موجود ہے کہ کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر اب جیسے آج جو لاء منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ جو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کے اوپر تو انہوں نے ضرور کہا جی کہ حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم یا کوئی اس طرح کا اقدام کے حوالے سے ہم بالکل تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. ہاں، پرائیویٹ بلز کی حد تک اگر بات کریں تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. دوسری جانب یہ لاء منسٹر خود بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ جو ہے انہوں نے خود اس سے انکار کیا اور یہ کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے. تو یہ وہ بہرحال ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آنے والے کچھ دنوں میں مزید کلیئر ہوں گی. اور جہاں تک بات ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم کرنی ہوگی اور آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی. تو 2/3 اکثریت کیسے حاصل ہوگی، یہ سوال اٹ سیلف اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان تحریک انصاف اس آئین سازی کے حق میں جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. کیا اتحادی حکومت JUI کے علاوہ مزید بھی کچھ ووٹرز اپنے ساتھ ملا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں. اب چیف جسٹس قاضی فائصہ تو اپنی ایکسٹینشن کے لیے انکار کر رہے ہیں، لیکن جب پارلیمان قانون سازی کرے گا تو پھر اس کا پارلیمان کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ پر ماننا لازم ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائصہ خود بھی پارلیمان کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے 2/3 اکثریت کی، میرے نہیں خیال کہ 2/3 اکثریت ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ تو مل ہی جائے گی. لیکن دیگر عوامل بھی اس میں شامل ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.